وزیراعظم کا ایک بار پھر افغانستان سے دہشت گردوں کو لگام ڈالنے کا مطالبہ۔ بولے دہشت گرد تنظیمیں ہمسایہ ملک سے آپریٹ کر رہی ہیں، کابل پر منحصر ہے اچھے ہمسائے کی طرح رہنا ہے یا نہیں۔ دوحہ معاہدے کے تحت افغانستان سرزمین کو دہشت گردوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ بدقسمتی سے قلعدم TTP سمیت کئی تنظیمیں سرحد پار موجود ہیں۔ عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ بیلاروس کا دورہ کامیاب رہا، 1.5 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو بیلاروس بھیجا جائے گا۔ ایران میں 8 پاکستانی شہریوں کا بے ایمانہ قتل۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی حکومت سے دہشت گردوں کو فوری گرفتار کر کے سزا دینے کا مطالبہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مسلح افراد نے ورک شاپ میں گھس کر فائرنگ کی۔ مرنے والے تمام افراد میکینک کا کام کرتے تھے۔ وزیراعظم کا واقعے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار، مرحومین کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ کہا کہ دہشت گردوں کا ناسور خطے میں موجود تمام ممالک کے لیے تباہ کن ہے۔ تمام ممالک کو مل کر دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ایران بے ایمانہ اقدام کی وجوہات عوام کے سامنے لائے۔ وزیراعظم کی میتوں کی واپسی کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ ایران میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے پاکستانی شہریوں کے گھروں میں صف ماتم، ورثہ غم سے نڈھال، اپنے پیاروں کی میتیں واپس لانے کا مطالبہ۔ پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم بھی ایرانی صوبے سیستان پہنچ گئی۔ دہشت گردی کا نشانہ بننے والے پاکستانیوں میں باپ بیٹا بھی شامل۔ 6 کا تعلق بہاولپور کے نواحی علاقے خانقاہ شریف، 2 کا احمد پور شرکیہ سے تھا۔ مرنے والوں کی دلشاد، دانش، جعفر، ناصر، نعیم، عامر، محمد جمشید، محمد خالد کے ناموں سے شناخت ہوئی۔ میرے بھائی کو ان لوگوں نے مار دیا، ایران میں گیا تھا وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے۔ ابھی ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ کم سے کم ہماری لاشیں واپس دی جائیں تاکہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنا سکیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایران میں 8 پاکستانی شہریوں کے قتل کی مذمت، لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ حکومت کی تمام تر ہمدردیاں جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دکھ کی گھڑی میں جاں بحق افراد کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ادھر وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دلخراش واقعے پر ایرانی انتظامیہ سے رابطے میں ہیں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ اور زاہدان میں قونصلیٹ متعلقہ ایرانی حکام کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہیں۔ مکمل حقائق جاننے اور مصدقہ تفصیلات موصول ہونے کے بعد تبصرہ کریں گے۔ ایران کا پاکستانی شہریوں کے قاتل دہشت گردوں کو کٹہرے میں لانے کا عزم۔ ایرانی سفارت خانے کا سیستان میں پاکستانی شہریوں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار۔ کہا واقعے کی فوری تحقیقات شروع کر دی ہے، ذمہ داروں کو تلاش کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ کوشش ہے میتوں کو جلد از جلد وطن واپس پہنچایا جائے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام اقسام کو ختم کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان آنے والے امریکی کانگریس مین کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات، وزیر مملکت طلال چودھری بھی موجود۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ دہشت گردی کے عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا مشترکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ اور دہشت گردی کے خلاف تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور۔ امریکی کانگریس مین نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا سالانہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن آج اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں کے 500 سے زائد نمائندے شریک ہوں گے۔ افتتاح وزیر سمندر پار پاکستانیز چودھری صالح حسین کریں گے۔ 3 روزہ کنونشن میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ مسلح افواج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کی شرکت بھی متوقع۔ کنونشن میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ملک میں سرمایہ کاری اور شراکت داری کے مواقع پر بات ہوگی۔ شرکاء آج لوک ورثے کا دورہ بھی کریں گے۔ دریائے سندھ پر کینالز کے خلاف پیپلز پارٹی کی مہم کا اگلا مرحلہ۔ میرپور خاص میں جلسے کا فیصلہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی مختلف اضلاع میں رابطہ کارکنان مہم جاری رکھیں گے۔ میرپور خاص میں جلسہ مئی کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔
امریکی ٹیرف پر پریشان ہے لیکن جوابی اقدام کا کوئی ارادہ نہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو، کہا امریکہ طویل عرصے سے پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ٹیرف کے معاملے پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، سب کو سوچنا ہوگا، نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ چین سے تعلقات بھی پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل۔ نئے بجٹ کی تیاری کے لیے آئی ایم ایف تکنیکی وفد سے مذاکرات کل شروع ہونے کا امکان، نئے ٹیکس اقدامات اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے پر بات چیت ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی لگانے کا فیصلہ متوقع، الیکٹرک گاڑیوں کو ٹیکس مراد دینے کا فیصلہ کیے جانے کا بھی امکان، زیادہ پینشن لینے والوں کے لیے ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تجویز پر بھی غور کیا جائے گا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل کمی، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان، 16 اپریل سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 12 روپے تک کمی متوقع۔ سورج کے تیور تبدیل، ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر، کراچی سمیت بیشتر شہروں میں آج سے ہیٹ ویو کا خطرہ، شہر قائد میں پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ 18 اپریل سے سندھ بھر میں درجہ حرارت معمول سے 8 ڈگری تک زیادہ رہنے کا امکان، راتیں بھی گرم رہیں گی۔ شمالی چین میں طوفانی ہواؤں کا راج، بیجنگ میں نصف صدی میں پہلی بار ہواؤں کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ، فلائٹ آپریشن متاثر، 2 بڑے ہوائی اڈوں پر 838 پروازیں منسوخ، ٹرین سروس بھی معطل، طوفانی ہواؤں نے 300 درخت جڑوں سے اکھاڑ دیے، اسکول، پارک، سیاحتی اور تاریخی مقامات بند ہو گئے۔ حج ویزے کے بغیر مکہ میں رہائش قابل سزا جرم ہوگی، عمرہ ویزے پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کی آخری تاریخ 29 اپریل مقرر۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے بغیر اجازت مکہ جانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ خلیجی ممالک کے شہری بھی عمرہ پرمٹ کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ مقررہ تاریخ کے بعد حج سیزن کا آغاز ہو جائے گا۔ پی ایس ایل کے بڑے ٹاکرے، آج لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں جوڑ پڑے گا۔ گزشتہ روز کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا پی ایس ایل 10 میں فاتحانہ آغاز، کراچی کنگز نے ملتان سلطانز جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ 10 ممالک پر مشتمل اکنامک کوارڈینیشن آرگنائزیشن کے سفیر لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دعوت پر آنے والے مہمانوں کا ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی میزبانی میں پہلی بار ای سی او اجلاس سول سیکریٹریٹ لاہور میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں 2027 کے لیے ای سی او کیپٹل ٹورزم کا فیصلہ ہوگا۔ لاہور کا نام بھی زیر غور۔ ای سی او کے سفیر لاہور کے تاریخی اور ثقافتی مقامات کا دورہ بھی کریں گے، میلہ چراغاں بھی دیکھیں گے۔ اناٹولیا ڈپلومیسی فورم کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر ترکیہ کے نائب صدر جودت یلماز اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ملاقات، دو طرفہ دلچسپی کے امور اور تعاون بڑھانے پر گفتگو، مشترکہ تعلیمی منصوبوں اور معاشی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ترکیہ کے نائب صدر کو پنجاب کے دورے کی دعوت بھی دی۔ لاہور میں سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف برینڈ ہیلتھ الاؤنس کا دھرنا جاری، کل سے تمام سرکاری اسپتالوں کی او پی ٹیز بند رکھنے کا اعلان، حکومت سے سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ کراچی میں سی وی او کے ساحل پر نشان پاکستان کے قریب کار پھنس گئی، ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی، ریکوری وہیکل کی مدد سے گاڑی کو بحفاظت نکال لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قد کے بڑے اداکار جاوید کوڈو متاحوں کو افسردہ چھوڑ گئے، مرحوم کی نماز جنازہ لاہور کے علاقے سنگپورہ میں ادا،
شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقامی قبرستان میں سپرد خاک۔ سٹیج، فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے جاوید کوڈو کافی عرصے سے علیف تھے۔ تھار جیپ ریلی کا میدان نادر مکسی نے مار لیا۔ پروفیشنل اے کیٹیگری ریس میں نادر مکسی کی پہلی پوزیشن برقرار۔ خواتین کی کیٹیگری میں ریسر امرین نے میدان مار لیا۔ ریس میں شریک ایک گاڑی الٹ گئی، ڈرائیور محفوظ رہا۔ اور صوفی بزرگ مادھو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی تقریبات جاری۔ میلے کے حوالے سے تاریخی شالیمار باغ میں خصوصی تقریبات کا اہتمام۔ صوفی کلچر اور ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ عرس تقریبات میں خوشبو اور ذائقے سے بھرپور قتلمی کے اسٹالز بھی سجے رہے۔